حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ مسلم کی 2950 نمبر روایت ہے۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ابو اسحاق نے برا بن عازب سے سنا، انہوں نے بیان کیا سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے، اور احکام میراث کے سلسلے میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یہاں ایک خاص ورثے کے حوالے سے بات چیت ہے، کلالہ کے ورثے کے حوالے سے۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کی صلب سے کوئی اولاد نہ ہو، نہ کوئی پوتا پوتی، نہ باپ ہو اور نہ دادا، یعنی نہ اوپر کی نسلوں میں کوئی مرد رشتہ دار ہو اور نہ نیچے کی نسلوں میں کوئی صلب سے اولاد ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ النساء کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اس سورت کی سچی سمجھ نصیب فرمائیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے لیے حکم دیا جاتا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ النساء سکھاؤ۔ سورہ النساء کے احکامات ایسے ہیں جس کو معاشرتی زندگی کے لحاظ سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جب ابھی جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ احکامات سیکھنا نہیں ہے، یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر ایک ٹیسٹر ہے کہ آپ جیسے کسی مال میں جاتے ہیں کسی جگہ پر تو کوئی آپ کو خوشبو سنگھا دیتا ہے کہ آپ اسے ٹیسٹ کر کے دیکھیں، یا یہ ہے کہ کوئی لوشن ہے جسے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے۔ تو ابتدا میں جس طرح سے آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں یہ بیسیکلی دورہ قرآن کا سلسلہ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ ایک دفعہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا کہا۔ پھر سمجھ کے لیے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں مائدہ سے متعلق قصہ مذکور ہے جو کہ سب سے عجیب ہے، اسی لیے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ سورہ المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المائدہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور وہ آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ یہ تفسیر الدر المنصور کی روایت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ ترمذی کی 3063 نمبر روایت ہے۔ سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 5واں رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے پاک نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلی آیت کی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک شخص نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے خطاب سنو تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی اچھی بات کا حکم ہوگا یا کسی بری بات سے روکا ہوگا۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام معاہدوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جیسے اس کی عبودیت کا التزام، اس سے پوری طرح سے قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کچھ کمی نہ کرنا، اور یہ ان معاہدوں کو بھی شامل ہے جو بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین آپ کی اتباع اور اطاعت کے بارے میں۔ اسی طرح اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو بندے اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور قطع رحمی کی ممانعت کے بارے میں۔ اس آیت میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو فراخی اور تنگ دستی میں، آسانی اور تنگی میں، صحبت اور دوستی کے حقوق کے بارے میں۔ اس کے تحت وہ معاہدے بھی آتے ہیں جو معاملات مثلاً خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ کے ضمن میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں صدقات اور ہبہ وغیرہ کے معاہدے بھی شامل ہیں کہ ان معاہدوں کی پابندی ہوگی، مسلمانوں کی حقوق کی ادائیگی وغیرہ جیسے معاہدات بھی شامل ہیں۔ قرآن حکیم میں حدود قائم کی گئیں، ساری کی ساری حدود دراصل عہود ہیں، یعنی وعدے ہیں، معاہدے ہیں، اور عہد شکنی نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے۔ معاہدہ توڑنے والوں کے بارے میں رب العزت نے وعید سنائی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے کتنی آسانی کے ساتھ لوگ سنتے ہیں، پھر سننے کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کیا عہد شکنی نہیں ہوتی؟ جب اسلام لے آئے، معاہدہ کر لیا اللہ رب العزت سے، پھر اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی کی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر حکم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بات ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، حرمت والے گھر کا ارادہ کرنے والے جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں، یا دوسری حرمتوں کی۔ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اس مقام پر تقوی تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو ترک کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، اور ان تمام اعمال کو اپنانے کا نام ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم
वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है, और गला घुटने से मरने वाला जानवर, और चोट लगने से मरने वाला जानवर, और बुलंदी से गिरकर मरने वाला, और सींग लगने से मरने वाला, और जिसे दरिंदे ने खाया हो मगर जिसे तुमने ज़िबा किया हो, और जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो। और ये भी हराम है कि तुम तीरों के साथ किस्मत का हाल मालूम करो, ये नाफरमानी है। आज तुम्हारे दीन से वो लोग मायूस हो गए जिन्होंने कुफ्र किया, चुनांचे तुम उनसे न डरो और तुम मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। चुनांचे जो शख्स भूख में मजबूर किया जाए कि गुनाह के लिए मायल होने वाला ना हो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। इब्न मुंज़ा ने किताबु सहाबा में रिवायत किया है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और मैं एक हांडी के नीचे आग जला रहा था जिसमें मुर्दार का गोश्त था। अल्लाह ताला ने मुर्दार के गोश्त की हुर्मत नाजिल की तो मैंने फ़ौरन हांडी फेंक दी। ये सहाबा कराम का अल्लाह की इताअत का वालिहाना जज्बा था। अल्लाह ताला से दुआ है हमें भी इसी तरह से अपनी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिंदा जानवर से जो हिस्सा काट लिया जाए वो भी मुर्दार है। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अर्राफ गैब की खबरें बताने वाले के पास आया और उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। जैसे सूरह आल इमरान में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अमाल आएंगे, नमाज आएगी, वो कहेगी कि ए रब मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि तू खैर पर है। फिर सदका आएगा, वो अर्ज़ करेगा कि ए मेरे रब मैं सदका हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद होगा तू खैर पर है। फिर रोज़े आएंगे, वो कहेंगे कि ए रब, ए हमारे रब हम सियाम हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू खैर पर है। फिर फरमाया अमाल इसी तरह आते रहेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि तुम सब खैर पर हो। फिर इस्लाम आएगा, वो अर्ज़ करेगा ए रब आप सलाम हैं और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि तू खैर पर है, तेरी ही वजह से आज मैं मुआवजा करूँगा। जिसने तुझे कबूल नहीं किया वो हर खैर से महरूम होगा और अजाब में जाएगा, और तेरी वजह से अता करूँगा। आज इनामात मिलने वाले हैं, तेरी वजह से मिलेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में तबाह होने वालों में से होगा। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 445 नंबर पर। वो आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। आप कह दें तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सिधा रखे हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, तुम इन्हें सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है। चुनांचे वो जो तुम्हारे लिए पकड़ कर रखे हैं उसमें से खाओ और उस पर अल्लाह ताला का नाम जिक्र करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। मोहम्मद बिन काब कुरज़ी से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मार डालने का हुक्म दिया तो सहाबा ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए किस किस्म के जानवर हलाल हैं। उस पर यह आयत नाजिल हुई। रसूलुल्लाह ने हर ऐसे जानवर को खाने से मना किया जो अपने दांतों से चीर फाड़ कर खाता है, जैसे शेर, भेड़िया, चीता, बिल्ली, कुत्ता वगैरह, और हर ऐसे परिंदे से मना फरमाया जो पंजे वाला हो, यानी पंजे से दूसरे जानवर को शिकार करके खाता हो। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और मोमिन पाक दामन औरतें और उन लोगों में से पाक दामन औरतें जो तुमसे पहले किताब दिए गए, जब तुम उनके महर उन्हें अदा कर दो और उन्हें निकाह में लाने वाले हो,
اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ جو شخص کفر کی حالت میں وفات پاتا ہے، اگر اس نے پہلے اسلام لا کر نیک اعمال کیے، اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ افراد ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 6 ہے، آئیے تو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نماز کے لیے وضو کا۔ یہ پہلا حکم ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ مسلم کی 577 نمبر روایت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے وضو، کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس وضو سے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دنیا کا آج بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد۔ صرف مسلمان ہی نہیں، انسان تو انسان ہے، کتنی چیزیں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور وہ اپنے قلب سے، اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا۔ آج دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن کی بیماری ہے، اور ڈپریشن کی ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے جہاں ڈپریشن والا یہ سمجھتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، جس چیز کو بھی چھوؤں گا میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلسل پانی سے دھوتے رہتے ہیں، ہاتھوں کو، کپڑوں کو، کوئی چیز چھو جائے، کسی کی چادر چھو گئی تب بھی حالت خراب ہے، کسی سے کوئی کپڑا چھو گیا، کوئی برتن چھو گیا، ہر ایک چیز سے دل کی حالت عجیب ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی دولت ہے، انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ کے قانون کی طرف آئیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کی ذریعے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی یقین کے ساتھ وضو کرنا نصیب فرمائے۔
پھر بات ہے غسل کی. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے, پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے, پھر تمام بدن پر بہا لیتے. بخاری کی 248 نمبر روایت. جب کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو اس کی وجہ سے جیسے غسل ضروری ہو جاتا ہے, اسی طرح سے کچھ اور کام بھی ممنوع ہو جاتے ہیں, جیسے قرآن پاک پڑھنا. سیدنا علی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن پڑھاتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایسے ہی مساجد میں داخل ہونا, پھر اسی طرح سے نماز پڑھنا, قرآن کو ہاتھ لگانا. اسی طرح سے جنابت کی حالت میں بھی اگر پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو کا کام کرتی ہے. سبحان اللہ, کہ ایک کوئی ایسے علاقے میں جا پہنچا یا اپنے ہی علاقے میں ہوتے ہوئے پانی ختم ہو گیا, اب وہ کیسے اپنے آپ کو پاک کرے؟ تو پاک مٹی سے مسلمان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وضو سے پاک ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کا کام کرتی ہے چاہے وہ 10 سال پانی نہ پائے, یعنی سالوں گزر جائیں پانی نہیں ملا تو پاک مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے. پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم مباح ہے. پھر رب العزت نے فرمایا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو, یعنی دین اسلام کو اور اس کے عہد کو بھی جو تم نے اس سے مضبوط باندھا ہے. جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ تمہارے دلوں سے جو بھی سرزد ہوا جس سے کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وہ ایمان ہو یا شک, اللہ تعالیٰ اس سے واقف. دلوں کے اندر اللہ کے کسی حکم کے بارے میں شک آ گیا, کوئی نہیں جانتا, رب جانتا ہے. اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اس لیے اس کے لیے خود کو خالص کرنا ہے, اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی, اس سے محبت, اس سے امید, اس پر توکل, اس کا تقویٰ, اس کی آیات پر غور و فکر, لیکن اس کی ناراضگی کے ہر کام سے بچنا انشاءاللہ تعالی. جیسے خواہشات سے محبت اور وہ تمام افعال جو مفسدات میں شامل ہوتے ہیں جیسے بدگمانی, کینہ, حسد وغیرہ, دل کو برے خیالات سے پاک کریں گے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکتے ہیں. اخلاص کیسے آئے گا مفسدات کے ساتھ؟ اور ہمارے تو زندگی کا مقصد یہ ہے, اور اللہ نے جو دین ہمیں دیا اس کا مقصد بھی یہی ہے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, یعنی پیور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی نیت میں بھی کوئی ایسا خلل باقی نہ رہے, ہر بار اپنے آپ کو خالص کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے, انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کی. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی, ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس پر اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا لو. آخر کار میرے والد آپ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے. آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اسی طرح کا ہبہ کیا ہے؟ بولے نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو, اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں. آخر کار والد محترم نے گھر آ کر وہ محبوبہ چیز مجھ سے واپس لے لی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول کی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, ظلم پر گواہ نہیں بننا.
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے مراد دشمنوں کا قتل ہے، ان کے شہروں کو فتح کرنا، ان کو غلام بنانا، ان سے مال غنیمت حاصل کرنا اور باغیوں کے شر سے بچانا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر اترے، سب لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں چلے گئے، آپ نے اپنے ہتھیار اتار کر درخت پر لٹکا دیے۔ ایک بدو نے آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، کھینچ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا اللہ تعالی، اللہ، وہ اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بدو اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بہت اہم آیت ہے، انتہائی مشقت مصیبت میں مبتلا انسان کے لیے بہت بڑی بشارت۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک مومن کو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور سورۃ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 4، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے کتنی بڑی بشارتیں ہیں تقوی کے ساتھ۔ اور تقوی تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کے روکے ہوئے سے رک جانا ہے۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے جنگ کی مہم پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ چن لیں، چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیا۔ چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھیں، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک خالق کے حق میں ہے اور دوسرے مخلوق کے لیے۔ خالق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ وہ سوال تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تھا کہ احسان کیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، یعنی عبادت میں اس طرح سے حسن پیدا ہوگا۔ یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض و عداوت بھڑکا دی ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کی عہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھلا دینے کا نتیجہ بغض و عداوت، اختلافات، تفرقے بازی، خون ریزی اور جنگوں کی صورت میں نکلا۔ اہل کتاب یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے پروانے اس پر گرنے لگے، وہ ان کو آگ سے دور ہٹاتا رہتا ہے، میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور جہنم کی آگ میں گرتے جاتے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5958 نمبر پر۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے؟ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ عیسائیوں کے اندر اچانک الوہیت مسیح کا عقیدہ پیدا نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ مذہبی مجالس میں انہوں نے اس نئے دین کو داخل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ان کے شاگردوں میں اور ان کے پیروکاروں میں عقیدہ توحید پورے طور پر موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جو اناجیل لکھی گئیں ان میں سے ایک اہم انجیل برناباس کی انجیل ہے، وہ بتاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے مگر مخلوق نہ تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے 325 عیسوی میں نیقیہ کے مقام پر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 48,000 مذہبی لیڈر شامل ہوئے۔ اس مجلس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں اختلافات شروع ہوئے کہ وہ بھی الہ تھے۔ قسطنطنیہ کی پہلی مجلس 381 عیسوی میں 381 میں منعقد ہوئی تاکہ اختلافات ختم کر دے۔ اس مجلس میں اسکندریہ اسقف کے مقابلے پر تھا اور یہ ثابت کیا کہ روح القدس الہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس مجلس میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے درمیان پھر اختلافات ہو گئے۔ پھر ایفسس سٹی میں 413 عیسوی میں ایک مجلس منعقد ہوئی جس میں سیدہ مریم کو الہ کا درجہ دیا گیا، یعنی ماں کا درجہ۔ موجودہ عیسائیت کا بانی پال ہے۔ اس غلط عقیدے کی وجہ سے فسادات ہوئے، عداوتیں ہوئیں، فرقے وجود میں آئے، آج تک وہ فرقے موجود ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔
وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی گروہ کا انتخاب کر لیتا ہے۔ قدیم دور میں یہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس تھا، اسی لیے ان کی تاریخ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس تذکرے میں حکمت کے کئی ایک پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے دشمن رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ وہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے دشمن رہیں گے، اس لیے ان کی تاریخ کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ مسلمان ان سے آگاہ ہو کر ان کے اثرات سے بچ سکیں۔ حکمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دینی تجربات سے امت مسلمہ کو واقف کروایا جائے تاکہ مسلمان جان لیں کہ دین پر چلتے ہوئے ٹھوکر کہاں لگتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، بعد میں آنے والوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے، دین میں تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے، بے خوفی اور سنگ دلی کے رویے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تجربات سے مسلمان سبق لیں۔ حکمت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ قومیں جب طویل مذہبی زندگی گزار لیتی ہیں تو سنگ دل ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلیں ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ قیامت تک طویل ہے۔ اندیشہ یہ تھا کہ ایسے حالات آئیں گے جس میں امت گمراہ ہو جائے گی، لہٰذا آنے والے وقتوں میں مسلمان مصلحین کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب لوگ ہدایت کے راستے سے دور ہو جائیں، سنگ دل ہو جائیں، تو انہیں حق کی دعوت کیسے دی جائے اور خود کو مایوسی سے کیسے بچایا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تینوں حکمت کے پہلو ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو ہمارے سامنے کھولا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اس سے مراد کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اس زمین سے اٹھی تھی، اسی لیے اسے مقدس سرزمین کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے اور بلا شبہ اس میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اس سے مراد عمالقہ ہیں، بڑے قداور، زوراور اور تگڑے لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے جن کا مقابلہ بنی اسرائیل کر نہیں سکتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 افراد کو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق منتخب کیا 12 قبائل سے، اور بنی اسرائیل کو فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا، یعنی ان 12 افراد کو۔ انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ زور آور ہیں، زمین زرخیز اور شاداب ہے۔ جب ان کے زور اور قوت کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی وراثت، ان کی میراث دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہودی سست رہنا چاہتے تھے، آرام طلب تھے، سستی فتح چاہتے تھے جس کے لیے انہیں کوئی کوشش نہ کرنی پڑے۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔
سیدنا مقداد کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں مقداد کی ایک نیکی ایسی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں لگ جائیں اور مجھے وہ ایک نیکی مل جائے۔ کہ سیدنا مقداد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، جب آپ نے مشورہ لیا تھا جنگ کے بارے میں، تو سیدنا مقداد نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے جنگ کرو، اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو آپ کے آگے سے بھی آئیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی، آپ کے دائیں سے بھی، آپ کے بائیں سے بھی۔ اور سیدنا مقداد یہ بات کہتے جا رہے تھے اور رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کے چہرے پر رونق آنے کی وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کاش مجھے اتنی بڑی نیکی مل جاتی کہ میں ایسی بات کر سکتا اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کر مجھے ایک اس نیکی کا موقع مل جاتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر تھی۔ تو یہ فرق ہے اصحاب رسول میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں۔